الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے مجھ پر صبح اور شام میں 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30 اور 31 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ رجب شریف کا مبارک مقدس مہینہ شریف لا چکا ہے۔ حرمت والے یہ 4 مہینے ہیں، رجب شریف بھی ان میں سے ایک اہم حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، احترام والا یہ مہینہ ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں فرمایا تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، یعنی عام مہینوں میں بھی گناہ ہی ہے، ان میں بھی گناہ نہیں کرنا، البتہ حرمت والے مہینوں کی چونکہ بہت عزت ہے لہٰذا ان مہینوں میں ہرگز گناہ نہ کرو، کیونکہ ان مہینوں میں گناہ کرنا صرف گناہ نہیں بلکہ ان مہینوں کی بے ادبی بھی ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، فرمایا گیا رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے، رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ کیسی پیاری بات ہے، حدیث پاک ہے کہ
رجب ماہ عبادت ہے، یہ عبادت کرنے کا مہینہ ہے، اسے نیکیوں کا بیج بونے کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے رجب میں نیکیوں کا بیج بویا جاتا ہے، اور اس مقدس مہینے میں خوب عبادت کی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان رجب شریف میں عمرہ کیا کرتے تھے۔ اس کو عمرہ کرنے کو اور عمرہ کا انتخاب کس وقت میں کرتے؟ رجب شریف میں پسند کرتے تھے، لہذا جس سے بن پڑے وہ عمرہ کرنے کی بھی سعادت حاصل کرے۔ ذہن نصیب رجب شریف میں اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ منورہ میں ہمیں رجب گزارنے کی سعادتیں مل جائیں۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمیں ہم پر کرم فرمائے کہ ہم بھی رجب میں مدینہ شریف دیکھیں، مکہ دیکھیں، وہاں پہ عبادت کریں۔ بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ رجب شریف میں فوت شدگان مسلمانوں کو کثرت کے ساتھ ایصال ثواب کیا کرتے تھے۔ ایصال ثواب 12 مہینے کر سکتے ہیں، البتہ رجب شریف میں اس کا زیادہ اہتمام ہوتا تھا۔ خصوصاً رجب شریف میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کو کنڈے کہا جاتا ہے۔ کنڈوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں لوگ۔ عموماً لوگ 21 رجب کو کنڈوں کا ختم دلواتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، منع نہیں ہے، البتہ اصل میں کنڈوں کا ختم 15 رجب کو بنتا ہے، کیونکہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے وصال کے متعلق 15 رجب کا قول ملتا ہے ہمیں۔ 15 رجب کا یہ جو قول ہے یہ کتابوں سے ملتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رجب شریف کی اہم عبادت نفلی روزے رکھنا بھی ہے۔ جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ماہ حرام میں 3 جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے روزے رکھے، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ماہ رجب کی جو چھٹی شریف ہے، یعنی 6 رجب جس کو کہا جاتا ہے، 6 رجب کو پاک و ہند کے معروف عالمی و روحانی شخصیت، بلند رتبہ ولی کامل، سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا اس سے پاک بھی ہوتا ہے، لہذا آج ہم ذکر خواجہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آئے شان اولیاء میں ایک آیت کریمہ اور اس کی وضاحت سنتے ہیں۔ قرآن کریم میں اولیاء کرام کی جو شان بیان ہوئی ہے، جو آیت کریمہ آج ہم نے پڑھی ہے، سنی ہے، اس کو سنتے اور سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پارہ نمبر 24 سورہ حامیم اور حامیم السجدہ آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ جنہوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، روح کے کمالات میں سے یہ 2 ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک ہے معرفت کامل ہو، اللہ کی معرفت بندے کو کامل ہو۔ آپ پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا کمال یہ ہے کہ روح کو وہ مل جائے تو انسان کامل ہو جاتا ہے۔ وہ دوسرا کمال کیا ہے؟ روح نیک اعمال کرنے کی عادی ہو۔ ایک پہلے ہے
کہ معرفت ہو، پتہ ہو، دوسرا ہے کہ اس کا دل اور اس کی روح یہ چاہے کہ وہ نیک اعمال کرنے کو پسند کرے اور اس کی عادی ہو۔ اب آپ فرماتے ہیں یہ دو کمال جس کو مل جائے وہ کامل و اکمل انسان بن جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں انہی دو کمال کا ذکر کیا گیا۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائی، اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یعنی وہ بندہ جو معرفت الہی اللہ پاک کی پہچان میں کامل ہو گیا، جس کو پہچان کامل مل گئی۔ اب دوسرا جو کمال فرمایا، پھر فرمایا تم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے، مان تو لیا، اب اقرار کر دیا، پہچان بھی کر دی، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا اب اس پر قائم رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، معرفت الہی کے تقاضوں یعنی رب کریم کی عبادت و ریاضت پر استقامت اختیار کرے، اس پر استقامت سے ڈٹ جائے۔ اب استقامت والا کون ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ کامل و اکمل کون ہے؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ پھر اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا لوگ کہتے ہیں ربنا اللہ، پھر بہت سارے اس کا انکار بھی کر دیتے ہیں، کہتے تو ہیں، کہتے ہیں ربنا اللہ، پھر اس کا بہت سارے انکار کر دیتے ہیں، یعنی ایمان کے بعد کفر اختیار کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ایمان لے آئے بعد میں کفر پر چلے جاتے ہیں۔ بس جس نے کہا لا الہ الا اللہ پھر مرتے دم تک اس پر قائم رہا، وہی اس پر استقامت اختیار کرنے والا ہے، وہی کامیاب ہے۔ اب استقامت کے تعلق سے ایک بات سمجھیے، حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شان دیکھیں۔ 6 رجب 633 ہجری پیر شریف کا دن، فجر کا وقت تھا، آپ کے مریدین نماز کے لیے خواجہ حضور رحمت اللہ علیہ کا انتظار کر رہے تھے۔ کافی دیر انتظار ہوا، خواجہ حضور تشریف نہ لائے۔ آخر کمرے میں جا کر دیکھا تو آپ کی روح پرواز کر چکی تھی۔ آپ کے روشن ماتھے پر غیبی قلم سے لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب للہ، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، محبوب الہی میں یہ وصال کر گیا ہے۔ آپ کے ماتھے پر یہ لکھا تھا کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اور محبوب الہی میں، محبت الہی میں وصال کر گیا ہے۔ چراغ انجمن اولیاء غریب نواز، امین سطوت خیر کشا غریب نواز، گلے حدیقہ حسنین، نور چشم علی، فدائے سیرت خیر الانام غریب نواز۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس کی شعر کی وضاحت یہ ہے کہ اے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، آپ اولیاء کرام کی محفل کے امین ہیں، آپ امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے باغ کے پھول ہیں، آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ کا تارا ہیں، اور آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے شدائی ہیں۔
اس شعر کا یہ مطلب ہے۔ اللہ پاک کی معرفت اور کمال محبت الہی پر استقامت کی انتہا دیکھیں۔ قدرت کا قلم آپ کی روشن پیشانی پر لکھا گیا ہے کہ یہ وہ بکمال بندہ ہے جس نے ساری زندگی محبت الہی میں گزاری ہے۔ آخر محبت الہی کا چراغ لے کر یہ دل میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی باکمال موت عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باکمال موت عطا فرمائے۔ تو شاعر خوب لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شہدا کے وہ فاجر گیا، عرش پر دھوم مچے مومن و صالح ملا، یعنی جہاں جا رہا ہے عرش پر دھوم مچے کہ مومن و صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے، فرش سے ماتم اٹھے کہ طیب و طاہر گیا۔ جب ہم مرے تو یہ صدائیں لگیں کہ دنیا والے کہیں پاک تھا، اچھا تھا، بڑا نیک تھا، اور فرشتے کہیں کہ نیک اور صالح مل گیا ہے، ہمیں پاک بندہ مل گیا ہے، پاک روح ہماری طرف آئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی موت عطا فرمائے۔ الغرض یہ نیک بندوں کی صفتوں میں سے ہے۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پارہ نمبر 24 سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتا ہے بے شک جنہوں نے کہا، بے شک جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، پھر ڈگمگائے نہیں، باکے بگائے نہیں، پھر اس پہ ڈٹے رہے۔ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ اب یہ جو اس شان والا بندہ ہوگا جس کی یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ جاتا ہے، پھر ثابت قدم رہتا ہے، یہ شان والا بندہ جو ہے یہ اللہ پاک کی معرفت بھی رکھتا ہے، اس پر کمال کی استقامت بھی رکھتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کی شان کیا بنتی ہے، پھر اس بندے کا مقام کیا ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا تتنزل علیہم الملائکہ، پارہ نمبر 24 سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30 میں ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ اس کی شان یہ ہو جاتی ہے، پھر اس پر ہوتا کیا ہے، اس پر فرشتے اترتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، یعنی یہ اس شان والے بندے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، آ کے کیا کہتے ہیں؟ آ تو گئے، اب کہتے کیا ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ وہ آ کر کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو۔ فرشتے آئے اس شان والے بندے پر اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تم نہ ڈرو، تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اس جنت پر، اس انعام پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ تین خوشخبریاں اس کو سنائی جاتی ہیں۔ ایک خوشخبری ہے کہ خوف مت کر، خوف مت کر، دوسری خوشخبری غم مت کھاؤ، تیسری خوشخبری کہ تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ یہ تین خوشخبریاں فرشتے اس کو سناتے ہیں۔ اب بندہ مومن کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ حضرت زید بن اسلم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ یہ روایت کرتے ہیں
آپ روایت کرتے ہیں کہ بندہ مومن کی موت کے وقت اسے کہا جاتا ہے، جب بندہ مومن مرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے جہاں جا رہے ہو اس کا خوف نہ کرو، یعنی اب تم اس دنیا سے جانے لگے ہو، جہاں سے تم جا رہے ہو، جدھر جانا ہے، جہاں جانے لگے ہو اس کا خوف مت کرو، دنیا میں جو چھوڑ رہے ہو اس پر غم مت کرو، تمہیں مبارک ہو، تمہارے لیے جنت ہے، بس اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ یہ جب وہ بندہ فرشتوں کی زبانی سنتا ہے، جو بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے، جب یہ باتیں سنتا ہے کہ جہاں جا رہے ہو اس کا خوف نہ کرو، دنیا کو چھوڑ جانے کا غم نہ کرو، تمہیں مبارک ہو، تمہارے لیے جنت ہے، بس اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور اسی حال میں وہ فوت ہو جاتا ہے، وہ وفات پا جاتا ہے۔ یہ بندہ مومن ہے، یہ مومن کی شان ہے، اور ہم خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شانیں سن رہے ہیں۔ یوں مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں، یہ دعا کرتے رہے، یوں مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں، چوکٹ پہ سر ہو، لب پہ درود و سلام ہو، یوں تیرے قدموں پہ عطار کی نثار ہو، جس وقت اس کی عمر لبریز کا جام ہو۔ کہتے جب میری عمر کا جام بھر جائے، میں دنیا سے جانے لگوں، تیرے قدموں میں سر ہو اور لبوں پر درود و سلام ہو، تو کامیابی مل جائے گی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم کی آیت نمبر 30 سن رہے ہیں، پارہ نمبر 24 ہے اور سورہ حامیم السجدہ ہے۔ فرشتے مزید کہتے ہیں نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں۔ تو دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو اگلی زندگی میں ہم تمہارے دوست ہیں، اور یہ شان یہاں تک نہیں ہے، یہ اصل پوائنٹ کی بات ہے، اس کو سمجھیے۔ فرشتے ولی اللہ، عرفان الہی رکھنے والے بندے مومن، نیک اور عبادت گزار پرہیزگار جو اللہ کا ولی ہے، اس بندے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اظہار کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، اور یہ دوستی کب سے ہے اور کب تک رہے گی؟ یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ یہ دوستی کب سے چلی اور جائے گی کہاں تک۔ قرآن کریم فرماتا ہے فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ یہ نہیں کہ تم مرا تو تیرے دوست ہیں، نہ دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمیشہ کے لیے تمہارے دوست ہیں۔ یعنی اس دوستی کی ابتدا موت کے وقت سے نہیں ہوئی، ولی اللہ کی دنیاوی ظاہری زندگی میں فرشتے ان کے دوست ہوتے ہیں، پھر یہ دوستی قائم رہی، بلکہ وفات کے بعد قبر برزخ کی زندگی میں بھی، میدان محشر میں بھی، اور قیامت کا 50,000 سال کا دن ہوگا تب بھی، اور اس کے بعد بھی جنت میں ولی اللہ کے ساتھ فرشتوں کی دوستی ہزاروں سال میں پھیلی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی دوستی نہیں ہے، قرآن کریم میں فرمایا جاتا ہے۔ اور ہم انسان ہیں، ہمارے اندر فرشتوں جیسی صفاتوں کا ہونا یہ مشکل ہے، لیکن آ سکتی ہے۔ کیسے آتی ہے؟ اللہ پاک کو یہ پسند ہے کہ فرشتوں جیسی صفت بندوں میں بھی ہو، رب تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ ہم روزانہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ پاک کے حضور دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ دعا کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازوں میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں
سیدھے راستے پر چلا، پھر یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ پھر ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے احسان کیا ہے۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا فرمان کے مطابق جن پر اللہ پاک کا انعام ہوا ان میں فرشتے بھی شامل ہیں، جن پر رب تعالیٰ کا انعام ہوا ان میں فرشتے بھی شامل ہیں۔ گویا ہم یوں دعا کرتے ہیں، اے اللہ پاک ہمیں فرشتوں کے راستے پر چلا، فرشتوں والے اخلاق عطا فرما، فرشتوں والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، ہمیں فرشتوں والی صفتیں عطا فرما۔ اب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے، اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ معلوم ہوا بندہ وہ کام کرے جو فرشتے کرتے ہیں، بندہ وہ صفت اپنائے جو فرشتوں میں ہے، بندہ وہ وصف اپنائے جو فرشتوں کے ہیں، اور جو فرشتوں جیسی باتیں ہیں ان پہ عمل کیا جائے، اور شریعت کو مطلوب بھی رکھا جائے، شریعت سے دائیں بائیں نہ جایا جائے، اور اللہ پاک کو یہ پسند ہے، یہ رب تعالیٰ کو پسند ہے۔ رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ فرشتوں جیسی صفتیں تمہارے اندر آ جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ فرشتے کیا کرتے ہیں اور وہ کون سا کام ہے جو ہم کریں تو فرشتوں جیسے ہو جائیں گے؟ ان میں سے ایک کام خود فرشتوں ہی کی زبانی سن لیتے ہیں، فرشتوں کی زبان سے سنتے ہیں کہ فرشتے کون سے ایسے کام کرتے ہیں جو ہم بھی کریں گے تو ان جیسی صفت آ جائے گی۔ تو اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، پارہ نمبر 24 سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 31۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ پتہ چلا فرشتے دنیا میں بھی ولی اللہ سے محبت کرتے ہیں، آخرت میں بھی ولی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں جیسا بننا ہے تو ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، ہم دنیا میں بھی اولیاء اللہ سے محبت کریں اور آخرت میں بھی ان سے محبت کریں۔ تو یہ فرشتوں کی صفت ہے، یہ فرشتوں کا کام ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تمہارا فضل ہے جو میں غلام غوث خواجہ ہوں، یہ رب کا کرم ہے۔ تمہارا فضل ہے جو میں غلام غوث خواجہ ہوں، نہ ہو کم اولیاء کی دل سے الفت یا رسول اللہ، نہ ہو کم اولیاء کی محبت دل سے یا رسول اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حدیث پاک سنیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بڑی مشہور حدیثوں کی کتاب ہے مسلم شریف جس کا نام ہے، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے رب تعالیٰ، انی احب فلانا احبہ، یعنی اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ بس حضرت جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں، محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر یہ محبتوں کا سلسلہ یہیں پر رکتا نہیں ہے، یہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے ثم ینادی فی السماء، پھر آسمانوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحبوا،
اے آسمان والو، بے شک اللہ پاک فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ بس آسمان والے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب گویا سارے آسمان والے نورانی فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ ولی کی محبت عام ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے ثم یداع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس بندے کی مقبولیت رکھ لی جاتی ہے، پھر اس بندے کی مقبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اس کی محبت میں گم ہونے لگتے ہیں۔ پتہ چلا فرشتے جب ولیوں سے محبت کرتے ہیں تو محبت کے لیے وہ تنہا نہیں رہتے، وہ دوسروں کو اعلان کر کے بھی بتاتے ہیں۔ اب پتہ یہ چلا ولی اللہ سے محبت کریں تو اس کا اظہار بھی کریں کہ میں حضور غوث و خواجہ سے محبت کرتا ہوں، میں داتا علی اجمیری سے محبت کرتا ہوں، میں امام احمد رضا سے محبت کرتا ہوں، میں اولیاء سے محبت کرنے والا ہوں۔ یہ فرشتوں کی صفت ہے، یہ فرشتوں کا وصف ہے کہ فرشتے اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کا اعلان کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں یہ محبت کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، فرشتے اولیاء اللہ سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ علامہ نجم الدین غزی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ فرشتے اللہ والوں سے ہمدردی رکھتے ہیں، فرشتے ان کی تعریف کرتے رہتے ہیں، فرشتے ان سے تعلق اچھا گمان رکھتے ہیں، ان کے متعلق جو بھی بات ہوتی ہے گمان ہوتا ہے اچھا گمان رکھتے ہیں۔ فرشتے اللہ پاک کے حضور ان کی نیک کاموں کی گواہی دیتے ہیں، فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، فرشتے اولیاء کرام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، فرشتے ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے ہیں، فرشتے سفر اور حضر میں ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، فرشتے ان کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ اور جب یہ اللہ پاک کا کوئی نیک بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں، ان کے جنازے میں بھی شریک ہوتے ہیں، فرشتے ان کے مزارات کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم بھی ولیوں سے محبت کرنے والے بن جائیں اور ان کے مزارات پہ جانے والے اور ادب اور شریعت کو محفوظ رکھنے والے بن جائیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب ذرا ایک بات اور اس آیت پر غور کریں دوسرے پہلو سے۔ جو آیت کریمہ کا میں نے ترجمہ کیا، اب اس کا تھوڑا اینگل اپنا سوچ کا جو پوائنٹ ہے اس کو چینج کریں ذرا۔ فرشتے نیک بندوں سے کہتے کیا ہے اس پر غور کریں ذرا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، پارہ نمبر 24 سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 31۔ فرشتے کہتے کیا ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ یہ فرشتے اولیاء اللہ کو کہتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ دوستی انسان کے ساتھ ہوتی کیسے ہے؟ یہ سلسلہ کیسے ہوتا ہے؟ فرشتے تو نورانی مخلوق ہیں، انسان خاکی ہے، فرشتے نوری ہیں، انسان خاکی ہے۔ اب یہ دوستی کیسے ہوگی؟ خاکی کا دوست ہوتا ہے، نوری کا دوست ہوتا ہے۔ یہ بات، یہ سوال آتا ہے کہ اب یہ دوستی کیسے ہوتی ہے؟ ایک خاکی کی نوری مخلوق سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر اس دوستی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس دوستی کا اثر کیسے نظر آتا ہے اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس تعلق سے بہت پیاری باتیں لکھی ہیں، اس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، آپ ذرا توجہ سے سنیے گا کہ ہمارا جسم خاکی ہے، روح نورانی ہے۔ ہمارا جسم جو ہے یہ خاکی ہے، یہ خاک کا ہے،
لیکن ہمارے اندر جو روح ہے یہ نورانی ہے. خاکی کا تعلق خاکیوں کے ساتھ ہونا ہے، اب نورانی کا تعلق نورانیوں کے ساتھ ہونا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے جب نورانی روح خاکی جسم کے اندر آ جاتی ہے تو اب اس کا نورانی مخلوق کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے. اب اس کا تعلق کیسے جڑا نورانیوں کے ساتھ؟ اس کا تعلق اس طرح جڑتا ہے کہ نورانی روح خاکی جسم کے اندر آ گئی. اب جب خاکی جسم کے اندر نورانی روح آئی، روح کی وجہ سے اب نورانیوں کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا. یہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جب نورانی روح خاکی جسم میں آ جاتی ہے تو اب اس کا نورانی مخلوق سے تعلق قائم ہو جاتا ہے اور اس کا ساری کی ساری توجہ جو ہوتی ہے یہ خاکی جسم سے ہٹ جاتی ہے، نورانیوں کی طرف لگ جاتی ہے. روح کی جو توجہ ہے یہ نورانیوں کے ساتھ ہے اور نورانیت کی طرف ہوتی ہے. اسی راز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر شیطان انسانوں کے دلوں پر نہ کیا کرتا وار تو یہ ضرور آسمانی بادشاہیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. یہ حدیث پاک میں اسی نورانی طاقت کی طرف آقا کریم نے اشارہ فرمایا کہ بندہ خاکی ہے، روح نورانی ہے. آقا کریم نے فرمایا اگر شیطان انسانوں کے دلوں پر پہنا نہ دیتا، اثر نہ کرتا تو یہ ضرور آسمانی بادشاہیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. لیکن چونکہ انسان خاکی ہے، یہ جو روح ہے جسم کے اندر قید ہے، جسم کے اندر قید ہے، اس کی توجہ اسی سمت جاتی ہے جو نورانیت کی طرف ہوتی ہے، جو تعلق نورانیت کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے جسم میں قید ہے. اب ہوتا کیا ہے، آدمی جب عبادت و ریاضت کی راہ پر چلتا ہے تو جسمانی لوازمات سے پرہیز کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ سفر سمجھیے گا، یہ اولیاء اللہ کا سفر جب شروع ہوتا ہے تو جسمانی لوازمات سے پرہیز کرتے ہیں، عبادت میں توجہ کر دیتے ہیں. اب رفتہ رفتہ خاکی قید ختم ہونے لگتی ہے، رفتہ رفتہ یہ قید خانے سے نکلنا شروع ہوتی ہے نورانی روح. اب جسم کا پردہ درمیان سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ عبادت، ریاضت اور انسانی لوازمات جو ہماری باڈی کو جن خواہشات کے پیچھے ہم پڑے ہوتے ہیں ان سے دور ہوتے جاتے ہیں تو یہ پردہ، یہ قید سے آزاد ہونے لگتی ہے، یہ روح نورانی آزاد ہونے لگتی ہے، درمیان سے پردے ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر وقت آتا ہے کہ نورانی روح کا تعلق نورانی فرشتوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تب بندے کی یہ شان ہو جاتی ہے کہ اس کے فرشتوں کے ساتھ دوستانہ قائم ہو جاتا ہے، پھر محبت کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں. اب فرشتے الہام کی زبان میں اس پر اثر کرتے ہیں اور اس کا کلام بھی اس کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. الہام کی زبان میں فرشتے اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اس کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. یہ غیب کی چیزوں کو بھی دیکھنے لگتا ہے، کائنات کی حقیقتوں کو سمجھنے لگتا ہے اور اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ رب تعالیٰ کا جو بندہ ہے جب یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ جاتا ہے. جب ڈٹ جاتا ہے پھر عبادت و ریاضت میں لگ جاتا ہے، پھر اس کی یہ جو جسمانی قید ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ولی اللہ کی شان ہے، یہ ولی اللہ کا مقام ہے. اس سے پتہ چلا ولی اللہ کے دل پر غیب کا علم بھی قادر ہوتا ہے، اقاع کرتا ہے.
اکا ہو جاتا ہے، غیب کا علم بھی، الہام ہونا بھی حق ہے، ولی اللہ کا غیب کی خبر جاننا بھی حق ہے، اور اپنی روح کی نورانی طاقت سے فرشتوں جیسے کام بھی کرنے شروع کر دیتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا کرم اس پر ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بلند شان والے ہیں جن سے فرشتوں کی دوستی بھی ہے، فرشتوں نے دوستی بھی کی ہے، قرآن کہتا ہے۔ ان کے ساتھ پیارا تعلق بھی تھا، اور پیارا تعلق اتنا جڑ گیا کہ یہ بھی نورانی فرشتوں کے دوست بنے۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ان پر الہام بھی ہونا شروع ہو گیا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد شریف میں تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہاروانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین کے بڑے بڑے مشائخ بھی اس مسجد میں تھے۔ میں پیر کامل کا ادب بجا لایا، پیر و مرشد نے مجھے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کر۔ میں نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر فرمایا قبلہ رو یعنی قبلے کی طرف ہو کر بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا، حکم ہوا سورہ بقرہ کی تلاوت کر۔ میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، فارغ ہوا تو حکم فرمایا 21 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ۔ میں نے سبحان اللہ پڑھا، بعد میں فرمایا ہمارے ہاں 1 دن اور 1 رات کا مجاہدہ ہوتا ہے۔ میں نے 1 دن اور 1 رات عبادت میں گزاری۔ اگلے دن پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا آسمان کی طرف دیکھ۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا کہاں تک دکھائی دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا عرش اعظم تک۔ پیر و مرشد نے فرمایا زمین کی طرف دیکھ۔ میں نے زمین کی طرف دیکھا، پوچھا کہاں تک دکھائی دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا تحت الثری تک، یعنی زمین سب سے نچلے حصے تک۔ حکم ہوا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ میں نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ جب فارغ ہوا تو آنکھیں بند کی۔ میں نے آنکھیں بند کر دی، فرمایا کھول۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ اب پیر و مرشد نے اپنی انگلی کی طرف دیکھنے کا فرمایا تو میں نے انگلی کی طرف دیکھا تو مجھے 18,000 عالم نظر آ گئے، مجھے 18,000 عالم نظر آئے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب پیر و مرشد حضور خواجہ عثمان ہاروانی رحمت اللہ علیہ نے قرب دیا۔ یہ پہلی ملاقات ہے، پہلی ملاقات میں اتنی عبادت اور اتنے مشاہدات کروا دیے، اور اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ساری زندگی تعلق جڑا رہا تو اندازہ کریں آپ کے مقام و مرتبے کا۔ اللہ اکبر۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت خواجہ عثمان ہاروانی علی رحمت اللہ تعالی علیہ عبادت، تلاوت، ذکر اللہ کے ذریعے ہی نورانی روح کا تعلق مخلوق سے توڑا کر اللہ کے نورانی فرشتوں سے جڑواتے تھے۔ یہ بات سمجھیے گا، عبادت، تلاوت اور ریاضت اور شریعت کو محلوز رکھتے ہوئے رب تعالیٰ کے فرشتوں کے ساتھ تعلق جڑتا تھا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کل کو بس اللہ پاک کی پناہ کامل پیر ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو بازاری پیر بنے پھرتے ہیں، خود نماز نہیں پڑھتے، دوسروں کو کیا نماز کی دعوت دیں گے؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خود نماز کے احکام نہیں جانتے، دوسروں کو کیا دعوت دیں گے؟ خود تلاوت قرآن نہیں کرتے، اب دوسروں کو کیا تلاوت کی دعوت دیں گے؟ اب قرآن سیکھا نہیں، خود پڑھا نہیں، کسی کو کیا پڑھائیں گے؟ خود داڑھی نہیں رکھی، اب دوسرے کو کیا داڑھی رکھوائیں گے؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خلاف شرع کام کر رہے ہوتے ہیں، اب خود جو خلاف شرع کام کرے دوسروں کو بھی وہی دعوت دیتا ہے۔ پیر کامل کا دامن تھامنا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اللہ پاک کی پناہ، اللہ پاک کی پناہ۔ ابھی مسلمان جو ہیں لا حول ولا قوت ایسے بڑے کاموں میں پڑ چکے ہیں
اور بڑی بڑی دنیا دعویٰ کر رہی ہے ہم پہنچے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہنچے ہیں، اگلے کو بھی کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہم اس خواجہ کو جانتے ہیں جو نماز، تلاوت اور ریاضت سے محبت کرنے والے تھے، ہم اس خواجہ سے محبت کرتے ہیں جو قرآن کے قاری تھے، جو قرآن کو مخارج کے ساتھ پڑھنے والے تھے، نماز روزے کے احکام جانتے تھے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ حکم ملا کس کو؟ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالی حکم دے رہا ہے آپ کا ایک لمحہ بھی عبادت و ریاضت سے دور نہیں ہے، ایک ساعت ایسی نہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا کوئی وقت ایسا ہو کہ جو عبادت و ریاضت سے بغیر ہو، لیکن حکم ہوا کہ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ بات ختم ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ حکم کرتا ہے کہ آپ نے عبادت و ریاضت اتنی کر دی ہے کہ آخری وقت تک بظاہری طور پہ دنیا سے اب جانے لگے، تب تک آپ نے عبادت و ریاضت کرنی ہے۔ میں اور آپ یا کوئی پیر یا کوئی ولی ہونے کا دعویٰ کرنے والا عبادت و ریاضت سے کیسے بچ سکتا ہے؟ وہ اس حکم سے کیسے بچ سکتا ہے؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم ان اولیاء اللہ کو مانتے جانتے ہیں جو عبادت و ریاضت والے ہیں، جو شریعت پہ عمل پیرا ہونے والے ہیں، جو شریعت کی پاسداری کرتے ہیں۔ ہم ان پیروں کو، ہم ان باباؤں کو نہیں مانتے جانتے جو ٹوسلے کرتے ہیں، جو شریعت کے خلاف چلتے ہیں، ڈھول ڈمکے اور نہ جانے کیا کیا کام کرتے ہیں، عورتیں پاس آنا، عورتوں سے باتیں کرنا، یہ سارے شریعت نے منع کام فرمائے ہیں۔ ہم ان کو جانتے ہیں جو شریعت کے پابند ہیں، جو نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے دامن کو تھامتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ۔ پارہ نمبر 24 سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30 اور 31 ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو۔ یہ ان کی شان ہے جن کی بات کر رہے تھے، جو دعویٰ کرے اور شریعت کا پاسدار نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ فرشتوں والی صفتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔